تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، دور حاضر کے اندر بھی اور ماضی کے اندر بھی ایسے فتنہ پرور لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق زبان درازیاں کی، غلط بیانیاں کی اور گستاخیاں کی. آج بھی اس دور کے اندر ایسے ناقلف لوگ موجود ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہوئے مختلف طرح کے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اصحاب، تمام کے تمام اصحاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راضی نامہ کا سرٹیفکیٹ نازل کیا اور یہ بشارت ان کو دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے، آپ کے اصحاب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے جنت کی بشارتیں نازل فرمائیں اور ان کے خصائل اور ان کے فضائل یہ کہہ کر بیان فرمائے کہ رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں وہ آپس میں، تمام کے تمام جو اصحاب ہیں وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام تر بشارتوں کے باوجود، ان تمام تر وضاحتوں کے باوجود لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مختلف طرح کے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور محبوب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی الزام تراشیاں کرنی شروع کر دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر اصحاب کے متعلق جنت کی بشارت دی. خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور انہیں اسی لیے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 کہ جنہیں خوشخبری دی گئی جنت کی، اور جن میں انہی اصحاب میں، انہی 10 میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین سر فہرست ان میں شامل ہیں. لیکن آپ کے سامنے اب عنقریب وہ دن آنے والے ہیں اور ہم ان دنوں سے گزریں گے کہ جن دنوں کے اندر ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تمام تر میڈیا، اس میں ایسے فتنہ پرور لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو مختلف طرح کی پوسٹ، مختلف طرح کی تحریریں، ایسی تحریریں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اور ان کے مقام پر جو شک میں لوگوں کو ڈالتی ہیں، ایسی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے.
آپ حیران ہوں گے کہ اسی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہمیں اتنا غیروں نے نہیں دیا جتنا ہمیں کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے نقصان دیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جب ہمارے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوئے تو ان کلمہ کو لوگوں نے ہمارے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر دی۔ یہ کلمہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے تاریخ کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان کی، اور آج آپ کو وہ ایک پوسٹ کی صورت میں، کسی تصویر کی صورت میں، کسی تحریر کی صورت میں آج آپ کو نظر بھی آئے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد شروع ہونے والا جو دور تھا، آپ نے اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی بشارت دے دی ہے، اور وہ تمام تر بشارتیں صحیح الاسانید ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کی کس طرح آپ نے ان کے متعلق بشارتیں سنائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کے اندر آپ نے فرمایا کہ عن قریب میں تمہیں خلافت عطا کروں گا جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، لَيَسْتَخْلَفَنَّكُمْ، میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلافت قائم ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے عدی، ان قریب یعنی قریب تر تم وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ وقت آنے ہی والا ہے کہ تم دیکھو گے کہ قافلے مکہ سے مدینہ روانہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں کسی اپنے کمانڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اے عدی بن حاتم، تم دیکھو گے کہ ہیرا سے مکہ ایک عورت اکیلی جائے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی، اور تم دیکھو گے کہ اس عورت کو اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے مکہ کی طرف گئی، اس نے کعبہ کا طواف کیا، وہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، کسی وہ ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں تھی۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا۔ اور حضرت عدی بن حاتم نے کون سا زمانہ دیکھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بشارت دے چکے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، مکہ جائے گی، طواف کرے گی، اسے راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود وہ زمانہ دیکھا، اور یقیناً وہ ابوبکر اور عمر کا زمانہ تھا۔ واقول قولی هذا لي ولكم استغفر الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ ان لوگوں کی زبان درازیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے بشارتیں دے چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مطابق خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور یہ تینوں خلافتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی بشارتوں کے مطابق منتقل ہوتی رہیں۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں
اور یہ الزام لگاتے ہیں، یہ بہتان لگاتے ہیں کہ ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا اور غاصبانہ خلافت پر قبضہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم قیصر کے دربار کو، ان کی سلطنت کو، ان کی قائم کردہ بادشاہت ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کو ختم کر دو گے، اور ایسا ختم کرو گے قیصر کی بادشاہت کو کہ دوبارہ وہاں بادشاہت اور ان کی سلطنت قائم نہیں ہو سکے گی، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کسریٰ کی بادشاہت کو ختم کر دو گے، ان کی سلطنت کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دو گے، اور ایسی ختم کرو گے کہ دوبارہ کسریٰ کی بادشاہت اور ان کی سلطنت قائم نہیں ہو سکے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، پھر تم ان دونوں سلطنتوں سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے۔ اور آپ دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں اور آپ اس بات کو جان لیں گے کہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت کس دور کے اندر ختم ہوئی اور کن لوگوں نے ختم کی۔ یقیناً وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے سلطنت کو ختم کیا، اور ایسا ختم کیا اور ایسا ان کی تخت کو، ان کی سلطنت کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دوبارہ وہاں سلطنت اور ان کی وہ خلافت، بادشاہت قائم نہیں ہو سکی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ غور طلب ہیں کہ آپ نے پھر قسم کھائی والذی نفسی بیدی، کسی بات کے اندر آپ نے اگر زور ڈالنا ہو، کسی بات کو آپ نے مزید مدلل بنانا ہو، کسی بات کی آپ نے مزید تاکید کرنی ہو، تو آپ یہ فرماتے تھے والذی نفسی، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا لَتُنْفَقُنَّ، یعنی یہ لام بھی تاکیدی اور پھر نون مشدد بھی تاکیدی، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، 3 مرتبہ آپ نے تاکید کے لفظ استعمال کیے، اور پھر فرمایا کہ تم ان سلطنتوں سے جو مال حاصل ہوگا وہ تم یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ ایسے لوگ تھے کہ جو مال کی حرص میں مبتلا تھے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے کہ وہ لوگ مال کی حرص میں مبتلا تھے اور بادشاہت پر غاصبانہ قبضہ کر چکے تھے؟ کیا یہ کہنا درست ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا تھا اور خلافت پر قبضہ کر کے مال سمیٹنے میں لگ گئے اور وہ دین کو بھول گئے؟ کیا ایسا کہنا اس حدیث کی موجودگی میں کہنا درست ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ الفاظ استعمال کر کے آپ یہ فرما رہے ہو کہ ان لوگوں کو جو بادشاہت سے، ان سلطنتوں کو ختم کرنے سے جو مال و دولت حاصل ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ کیا نبوت والی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، وہ نبوت والی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کے یہ مکار لوگ، یہ دین کا لبادہ اوڑے ہوئے اسلام دشمن لوگ آج ہمارے ہی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ہی اصحاب کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور یہ الزام یہاں تک لگا دیتے ہیں کہ حضرت علی کا حق تھا جو انہوں نے غصب کیا اور خود خلافت پر براجمان ہو کر بیٹھ گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے سرعام مناظر ان کے آپ کو دکھائی دینے والے ہیں، ان قریب وہ دن بھی آنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کہیں ایسے شر اور فتنے کے اندر آپ مبتلا نہ ہو جانا، کہیں سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے
کہیں پرنٹ میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا اس کا سہارا لیتے لیتے کہیں ایسے وہ لوگ حوالے دیتے ہیں جو حوالے بھی من گھڑت ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے فریب کے اندر وہ لوگ مبتلا کرنے کی بھرپور کوششوں کے اندر ان دنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے فیس بک پر ایسی پوسٹ دیکھی ہیں کہ جو لوگ ان دنوں میں سرگرم ہو چکے ہیں اور اصحاب کے خلاف خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ زبانیں دراز کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. آپ ایک کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہیں, آپ اپنی جو دونوں ٹانگیں مبارک ہیں وہ اس کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری دربار پر موجود ہیں, پوچھتے ہیں کہ اندر آ جاؤں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری دو. ابو بکر صدیق کو اندر آنے دیا جاتا ہے, جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق آتے ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ تم جاؤ عثمان کو خوشخبری دو اور ان سے کہنا کہ عثمان عنقریب تمہیں وہ آزمائش چھوئے گی, تمہارے اوپر وہ آزمائش آنے والی ہے, تم اس آزمائش پر صبر کرنا. اے عثمان میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے خلاف آج لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اپنی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے پہاڑ پر موجود ہیں, آپ کے ساتھ عمر فاروق ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ موجود ہیں اور وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے پہاڑ رک جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں. کیا شہادت کے رتبہ ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے کہ جو کسی دوسرے کا حق مار لے؟ کیا شہادت کا رتبہ نبوت والی زبان ہو, وحی والی زبان ہو, وحی کا سلسلہ جاری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو شہادت کا رتبہ دے دیں اور کہہ دیں کہ اے پہاڑ رک جا تیرے اوپر شہید موجود ہے. ایسے شخص کو آپ شہید قرار دے دیں, اسے شہادت کا رتبہ دے دیں کہ جس شخص کے متعلق کہا جائے کہ وہ شخص یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حق مار کے یہ لوگ خلافت پر براجمان ہوئے تھے. کیا ایسے بندے کے بارے میں یہ بات کرنا کسی ایمان والے بندے کو یہ ہرگز جو ہے ان کو زیبا نہیں دیتا؟ یقیناً وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ جھوٹا ہے اپنے اس دعوے کے اندر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کے خلاف اپنی زبان درازی کرتا ہو, ان کے خلاف غلط بیانیاں کرتا ہو, الزام تراشیاں کرتا ہو اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں مسلم ہوں, میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جو آپ کے بعد خلیفہ تھے, ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے والا, ان کے خلاف زبان درازی کرنے والا اور ان کو یہ کہنے والا کہ وہ لوگ کسی کا حق مار کے آئے تھے, مال و دولت کو لپیٹنے کے لیے آئے تھے, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دعوے کی فکر کریں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی واضح حدیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے اور جب تک وہ رہیں گے دین غالب رہے گا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو انہوں نے نہیں سنا کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور آپ واضح طور پر علل اعلان یہ بات اپنی زندگی کے اندر وحی والی زبان سے, نبوت والی زبان سے لوگوں کو بتا کر چلے گئے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے, جب تک ہوں گے دین غالب رہے گا, تو لہذا تم ان کی اطاعت کرتے رہنا. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 12 خلفاء آئے وہ قریش میں سے تھے اور یہ قریش کی خلافت کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تک چلا اور اس کے بعد
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش میں خلافت اس وقت تک رہے گی کہ جب تک یہ لوگ دین کو قائم رکھیں گے، اور جب یہ لوگ دین کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو قریش میں خلافت نہیں رہے گی۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی گئی جو بشارت تھی وہ پوری ہوئی، دین 12 خلفاء تک قائم رہا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جب دین قائم نہ رہ سکا تو خلافت بھی قریش میں نہ رہ سکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اتنے واضح احکامات آپ کے موجود ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بشارتیں دے چکے ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، ان کے متعلق آپ نے ان کو شہید کہا ہو، یہ تمام رتبے دیے ہوں، اور آپ نے یہاں تک بھی بتا دیا ہو کہ میرے بعد آنے والے 12 خلفاء حق پر ہوں گے، دین پر قائم رہیں گے، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ ان 12 خلفاء کے دور کے اندر آپ کو جو جو واقعہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کو ملے کہ جو ان لوگوں کی سیرت کے اوپر جو انگلیاں اٹھانے والے واقعات ہوں، ایسے واقعات آپ صحیح احادیث سے ان کو ملا کر دیکھیں، وہ صحیح احادیث کے خلاف جاتے ہیں۔ وہ تمام تر واقعات، یہ تمام تر جو تاریخی واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے خلاف، حرزہ سرائی کے جو واقعات ہیں، ایسے واقعات سے دور رہیے، ان سے بچیے۔ اگر ایسا واقعہ، ایسی تحریر، ایسی پوسٹ آپ کی نظر سے گزرے تو اس سے صحیح اور قرآن و حدیث کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں، یقیناً وہ آپ کو صحیح قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو لہذا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنہ پرور لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا غرباء ولغير الله لا نحن